بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو بلاسٹ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل فریدی نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور سامنے میز پر رکھا ہوا فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت زیرو فورس کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہارڈ اسٹون، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ XVS بول رہا ہوں، ایک مدھم آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا ہو۔ کرنل فریدی اس کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کیا بات ہے؟ فون پر کیوں کال کی ہے؟ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہاں ماسٹر رنگ نے بہت سخت اقدامات کر رکھے ہیں۔ ایک خصوصی فون سے بات کر رہا ہوں۔ زیرو بلاسٹ کا سارا راز لیک آؤٹ ہو چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل فریدی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں۔ پاک ایشیا سے ماسٹر رنگ کے چیف شوانگ کو کسی علی عمران نے کال کر کے شبہ کا اظہار کیا تھا، جس پر چیف شوانگ نے انکوائری کرائی، مگر انکوائری میں اسے ہماری پلاننگ کی وجہ سے کوئی معلومات نہ مل سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل میں پروفیسر کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تھا، جسے کامیاب پلان کی وجہ سے حادثاتی موت قرار دے دیا گیا تھا۔ چیف شوانگ نے یہ ساری رپورٹ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو دی، تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے اسے ایک نئی لائن دے دی۔ وہ نہ جانے کس طرح اس سارے معاملے کے بارے میں باخبر تھا۔ اس نے چیف شوانگ کو بتا دیا کہ پروفیسر یوچی کے لڑکے مکوشی کے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ کی رقم جمع ہوئی ہے، اور مکوشی نے وہاں ایکڈیمیا میں اپنے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ یہ رقم اس کے والد نے اپنی آبائی جائیداد فروخت کر کے اسے بھجوائی ہے، جس کی وجہ سے ساری بات پکڑی گئی، کیونکہ پروفیسر یوچی کی آبائی جائیداد $100 ایکڈیمین سے زیادہ نہ تھی۔ مزید پڑتال پر معلوم ہو گیا کہ یہ رقم پروفیسر یوچی کے سیکرٹری مٹاکو نے بھجوائی تھی۔ چنانچہ اسے پکڑ لیا گیا، اور پھر اسپیشل سیل میں جب اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تو اس نے زبان کھول دی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے پروفیسر کو بلیک میل کیا تھا کہ اسے بھی $50 لاکھ کی رقم دی جائے، ورنہ وہ ماسٹر رنگ کو اطلاع کر دے گا، جس کی وجہ سے پروفیسر یوچی نے کنگ آف سائلینڈ سے بات کی، اور مٹاکو نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پروفیسر نے اسے بتایا ہے کہ اس فارمولے کے لیے اس سے پہلی بار رابطہ سائلینڈ میں رہنے والے کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش نے کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس فارمولے کے بدلے میں وہ جتنی بھی دولت مانگے گا وہ کنگ آف سائلینڈ ادا کر دے گا۔ اس لیے اس نے کنگ آف سائلینڈ سے بات کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ فارمولا کہاں فروخت کیا گیا اور وہاں کون کون لوگ تھے۔ اس نے آپ کا اور کیپٹن حمید کا پورا قد و قامت بھی بتا دیا، جس پر چیف شوانگ نے یہ سب تفصیلات چیف آف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو پہنچا دی۔ دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ یہ رپورٹ کب دی گئی ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کل دی گئی ہے، مجھے کل سے موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ آپ کو رپورٹ دینے کے لیے آج بڑی مشکل سے موقع ملا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا یہ ماسٹر رنگ اس فارمولے کے حصول کے لیے میدان میں نکلے گی؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس کا دائرہ کار مخصوص ہے۔ چیف شوانگ نے البتہ حکومت کو تفصیلی تحریری رپورٹ بھجوا دی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ پتھر جیسا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ یوں لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو انتہائی بری خبر سنائی ہے۔ ساتھ والی میز سے کیپٹن حمید نے اٹھ کر کرنل فریدی کی طرف بڑھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ بری تو خیر نہیں، بہرحال تشویشناک خبر ہے۔ ہماری ساری پلاننگ تمہارے اس دوست قاسم کی وجہ سے یکسر خاک میں مل گئی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ اسی فارمولے کا قصہ ہے؟ کیپٹن حمید نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہاں، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی شگران سے آنے والی ساری رپورٹ اسے بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عمران کو اصل واقعات کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس میں آخر اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ سائلینڈ جائے گا، جاتا رہے، وہاں سے اسے کیا مل جائے گا؟ اب ڈاکٹر ہریش وہاں سڑکوں پر تو نہیں بیٹھا کہ اسے دستیاب ہو جائے گا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال وہ سائلینڈ میں جا کر ضرور کام کرے گا، اور اس آدمی سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اصل لیبارٹری تک پہنچ جائے، اس لیے ہمیں اس کے مقابلے کے لیے خصوصی پلاننگ کرنی ہوگی، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ مجھے وہاں بھجوا دیں، پھر دیکھیں میں اس کا کیا اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے خواہ مخواہ سے ڈھیل دے رکھی ہے، کیپٹن حمید نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم زیرو سروس کے خاص گروپ کو لے کر وہاں پہنچ جاؤ، وہ لازماً سائلینڈ کے دارالحکومت کام باغ ہی پہنچے گا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے اس طرح الجھا دو کہ وہ اصل اسپاٹ تک کبھی پہنچ ہی نہ سکے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ مجھے وہاں اکیلا بھیج رہے ہیں؟ کیپٹن حمید نے کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تمہیں اکیلا رہ کر بھی کام کرنا چاہیے،
کب تک دم چھلا بنے رہو گے؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ مجھے دم چھلا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال اس بات کا تو آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ کی دم ہے، کیپٹن حمید نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور کرنل فریدی اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے جھلاہٹ اور غصے میں تمہارا ذہن زیادہ تیز کام کرتا ہے، کرنل فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس اب بات بدلیے نہیں، بہرحال میں تیار ہوں، لیکن ایک بات میں کھل کر بتا دوں، وہاں میں کام اپنی مرضی سے کروں گا اور آپ نے قطعی میرے کام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی، اور آخری بات یہ کہ مسئلہ صرف الجھانے تک محدود نہیں رکھوں گا، میں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو وہیں سائلینڈ کی سرزمین میں ہی دفن کر کے چھوڑوں گا، کیپٹن حمید نے کہا۔ اوکے، میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو جی چاہے کرو، لیکن ایک بات بتا دوں، اگر اس نے جواب میں تمہیں کچھ کہہ دیا تو پھر اس کا گلہ مجھ سے نہ کرنا، اس بار واقعی میں تمہاری صلاحیتیں دیکھنا چاہتا ہوں، کرنل فریدی نے جواب دیا، اور کیپٹن حمید کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ، اب مزہ آئے گا، اب میں اس عمران کو بتاؤں گا کہ کیپٹن حمید کیا حیثیت رکھتا ہے، پھر میں تیاری کروں، کیپٹن حمید نے کہا۔ بالکل کرو، جس وقت جی چاہے چلے جانا، تمہارا سیٹ اپ تمہارا اپنا ہوگا، میں کسی طور بھی مداخلت نہ کروں گا، بلکہ میں سائلینڈ جاؤں گا ہی نہیں، بس تمہاری طرف سے رپورٹ سننے کا منتظر رہوں گا، لیکن ایک بات اچھی طرح سن لو، میں ناکامی کی رپورٹ نہیں سنوں گا، ایسی رپورٹ سننے کی بجائے میں تمہاری لاش وصول کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لاشیں تو آپ کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی وصول کرنی پڑیں گی، کرنل صاحب یہ بات طے شدہ سمجھیے، کیپٹن حمید نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ لمبی لمبی جدید ماڈل کی نئی کاروں کا ایک طویل قافلہ کامباگ کی مین شاہراہ پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ان کاروں کی تعداد 8 تھی، جن میں سے ایک سیاہ رنگ کی کار پر سائلینڈ کا شاہی پرچم پوری آن بان سے پھڑپڑا رہا تھا۔ اس سے آگے 4 اور پیچھے 3 کاریں تھیں، جن میں سائلینڈ پولیس کے اعلیٰ حکام بیٹھے ہوئے تھے۔ کاروں کے آگے ایک باوردی پائلٹ ہیوی موٹر سائیکل پر سوار سائرن بجاتا ہوا بڑھا چلا جا رہا تھا۔ درمیانی کار جس پر شاہی پرچم پھڑپڑا رہا تھا، اس کی اگبی سیٹ پر عمران اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سفید سلک کی شاندار شیروانی پہنی ہوئی تھی، چست سفید پاجامہ اور پیروں میں سلیم شاہی جوتی تھی، گلے میں سچے موتیوں کے ہاروں کی کئی لڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر گہری معصومیت اور بھولپن نمایاں تھا، اور وہ کار کی کھڑکی سے اس طرح سر اونچا نیچا کر کے جھانک رہا تھا جیسے بچے کسی نئی جگہ جا کر بس کی کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہیں۔ باوردی ڈرائیور بڑے مؤدبانہ انداز میں کار چلا رہا تھا۔ اکبی کار میں جوانا اور جوزف مخصوص خاکی وردیاں پہنے سائیڈوں سے ہولسٹر لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران اس وقت بحیثیت پرنس آف ڈھمپ شاہی مہمان کے طور پر کنگ آف سائلینڈ سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ حکومت کافرستان کی طرف سے کنگ آف سائلینڈ کو باقاعدہ سفارتی خط بھجوایا گیا تھا کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع آزاد ریاست ڈھمپ کا شہزادہ سائلینڈ پہلی بار تفریح کی غرض سے آ رہا ہے، اس لیے اس کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ ساتھ ہی پرنس آف ڈھمپ کا پروگرام بھی تھا، اور اس پروگرام کے مطابق کنگ آف سائلینڈ نے ایئرپورٹ پر پرنس کے خصوصی استقبال کے احکامات دے دیے تھے۔ چونکہ کنگ آف ڈھمپ خود تشریف نہ لا رہے تھے، اس لیے پروٹوکول کے مطابق کنگ آف سائلینڈ خود ایئرپورٹ پر نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے خصوصی نمائندے کو بھیجا تھا۔ البتہ کنگ نے پرنس کا استقبال شاہی محل میں خود کرنا تھا، چنانچہ جب مخصوص شاہی ایئرپورٹ پر پرنس کا چارٹر طیارہ اترا تو اسے باقاعدہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ سائلینڈ کے بچوں نے پھولوں کے گلدستے پیش کیے، سائلینڈ اور ڈھمپ کے قومی ترانے بجائے گئے۔ گو ڈھمپ کا قومی ترانہ سائلینڈ کے لیے قطعی اجنبی تھا، لیکن سائلینڈ کے افسران اور لوگ اس قومی ترانے کی دھن سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ اگر وہاں پاکیشیا کا کوئی آدمی موجود ہوتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ جسے وہ قومی ترانہ سمجھ کر احترام دے رہے ہیں وہ پاکیشیا کا مقبول ترین فلمی گیت ہے۔ کاروں کا یہ جلوس جب شاہی محل پہنچا تو وہاں 30 توپوں کی سلامی دی گئی، اور تھوڑی دیر بعد عمران کی کار اور اس سے اکبی کار جس میں اس کے باڈی گارڈ تھے شاہی محل کے ایک مخصوص حصے میں پہنچ کر رک گئی۔ وہاں کنگ آف سائلینڈ دوسرے شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ اپنا قومی لباس پہنے پرنس آف ڈھمپ کے استقبال کے لیے بنفس نفیس موجود تھا۔ کار رکتے ہی ڈرائیور نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ عمران نے نیچے اترا، اسی لمحے کنگ آف سائلینڈ پرنس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ ہز ہائنس پرنس، ہم آپ کو سرزمین سائلینڈ پر انتہائی مسرت سے خوش آمدید کہتے ہیں، کنگ آف سائلینڈ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ ہم بھی ہز ہائنس کنگ آف سائلینڈ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا شایان شان استقبال کیا ہے، عمران نے بڑے گرم جوش انداز میں مسافہ کرتے ہوئے جواب دیا، اور کنگ آف سائلینڈ مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک چبوترے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔
اس کے ساتھ ہی پہلے سائلنٹ کا قومی ترانہ اور پھر ڈھمپ کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ بعد میں شاہی باڈی گارڈ دستے نے سلامی دی اور اس کے بعد عمران کنگ آف سائلنٹ کے ہمراہ چلتا ہوا اس خصوصی کمرے میں پہنچ گیا جہاں ان دونوں کے درمیان رسمی ملاقات ہونی تھی۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی سونے کے بنے ہوئے مخصوص طرز کے گلاسوں میں سائلنٹ کا شاہی مشروب انہیں پیش کیا گیا۔ آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے ہز ہائنس، ہم آپ کی اور آپ کے ملک دونوں کی خوبصورتی اور وقار سے بہت متاثر ہوئے ہیں، عمران نے رسمی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ ہز ہائنس، آپ کا مردانہ وقار اور وجاہت بتا رہی ہے کہ ریاست ڈھمپ انتہائی باوقار اور خوبصورت لوگوں کی سرزمین ہے، کنگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہز ہائنس، میں کنگ آف ڈھمپ کی طرف سے آپ کو ریاست ڈھمپ کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت لے کر آیا ہوں۔ ریاست ڈھمپ کے شاہی خاندان اور عوام کو آپ کا شاہ نشان استقبال کر کے بہت مسرت ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سنہرے رنگ کا لفافہ نکال کر کنگ کی طرف بڑھا دیا۔ ہم یہ دعوت قبول کرتے ہیں ہز ہائنس، اور اس دعوت کے لیے آپ کے اور ہز ہائنس کنگ کے بہت مشکور ہیں۔ کنگ نے لفافہ کھول کر اس میں موجود انتہائی قیمتی کاغذ پر ابھری ہوئی انتہائی خوبصورت تحریر پڑھتے ہوئے کہا، ہمیں حکومت کافرستان کی طرف سے بتایا گیا ہے ہز ہائنس کہ آپ سائلنٹ کی سائنسی اور دفاعی ترقی کے لیے بے پناہ کوشش کر رہے ہیں، اور یقین کیجیے ہمیں یہ بات سن کر انتہائی دلی مسرت ہوئی ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست ڈھمپ میں اعلیٰ ترین سائنسی لیبارٹریاں بنائی جائیں، اس کے لیے ہم حکومت کافرستان کے بھی بےحد مشکور ہیں، اور وہ اس سلسلے میں ہم سے بھرپور تعاون کر رہی ہے، عمران نے بڑی نفاست سے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ہز ہائنس کو درست اطلاع ملی ہے، ہم بھی حکومت کافرستان کے بےحد مشکور ہیں کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے، کنگ آف سائلنٹ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کافرستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر ہریش کی ہم نے بڑی شہرت سنی تھی، چنانچہ ہم نے حکومت کافرستان سے درخواست کی کہ ڈاکٹر ہریش کی خدمات ریاست ڈھمپ کو سونپ دی جائیں، مگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر ہریش کی خدمات ہز ہائنس کنگ آف سائلنٹ نے پہلے ہی حاصل کر رکھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ڈاکٹر ہریش نے سائلنٹ کے لیے بےحد کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، ہم ان کے بےحد مشکور ہیں، اور ہم نے انہیں سائلنٹ کا شاہی اعزاز بخشا ہے۔ وہ واقعی عظیم سائنسدان ہیں، اور انہوں نے بہت جلدی سائلنٹ کو سائنسی اور دفاعی طور پر بہت ایڈوانس کر دیا ہے، کنگ آف سائلنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہم ڈاکٹر ہریش جیسے عظیم سائنسدان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں سائلنٹ میں ایسی عظیم الشان اور جدید لیبارٹری تیار کی ہے کہ اس جیسی لیبارٹری ایکریمیا اور روسیا میں بھی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ہز ہائنس، اگر آپ خواہش مند ہیں تو آپ کی ملاقات ضرور کرائی جائے گی، ورنہ سرکاری طور پر ہمیں جو پروگرام بھجوایا گیا ہے اس میں یہ ملاقات شامل نہیں ہے، کنگ آف سائلنٹ نے کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر اسے پروگرام میں شامل نہیں کیا تھا ہز ہائنس، کیونکہ ہم ڈاکٹر ہریش کی عظمت کے دلی طور پر معترف ہیں، اس کے لیے ہم ذاتی درخواست کرنا چاہتے تھے، ورنہ ہز ہائنس تو جانتے ہیں کہ پروگرام تو رسمیات پر مشتمل ہوتا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ہم انہیں آج ہی لیبارٹری سے کال کر لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ کل تک یہاں پہنچ جائیں گے، کنگ آف سائلنٹ نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ کامباگ سے دور ہیں، اوہ پھر تو انہیں تکلیف ہوگی ہز ہائنس، عمران نے چونک کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہز ہائنس، وہ اوترات لیبارٹری میں ہوتے ہیں، اور اوترات یہاں سے صرف 400 میل دور ہے، اگر آپ ان سے ملنے کے اتنے ہی خواہش مند ہیں تو ہم ابھی شاہی ہیلی کاپٹر بھجوا کر انہیں بلوا لیتے ہیں، وہ شام کو شاہی دعوت میں شامل ہو جائیں گے، کنگ آف سائلنٹ نے کہا، اور عمران نے ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اب آپ آرام کیجئے، شام کو شاہی دعوت میں آپ سے ملاقات ہوگی، کنگ آف سائلنٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کنگ آف سائلنٹ نے آہستہ سے تالی بجائی تو سائلنٹ کے قومی لباس میں دو خوبصورت لڑکیاں اندر داخل ہو کر ان کے سامنے جھک گئیں۔ ہز ہائنس کو ان کی آرام گاہ تک پہنچا دیں، کنگ آف سائلنٹ نے کہا، اور پھر مسکرا کر سر جھکایا اور مڑ کر ایک دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ تشریف لے آئیے ہز ہائنس، ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں چلیے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد دونوں لڑکیاں عمران کو ایک کمرے میں لے کر آ گئیں۔ آپ غسل فرمائیں گے؟ غسل کا سامان تیار ہے، اور ہم آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں، دونوں لڑکیوں نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم غسل سے پہلے 1 گھنٹے تک تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم تمہیں کال کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جیسے آپ کا حکم ہز ہائنس، دونوں لڑکیوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ توبہ، ثقیل اور رسمی فکرے بول بول کر جبڑے درد کرنے لگ گئے ہیں، عمران نے ہاتھوں سے دونوں جبڑوں کو باقاعدہ درست کرتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔
اسے غسل خانے کا دروازہ بند کر کے شیروانی کے بٹن کھول کر اندر پہنی ہوئی مخصوص جیکٹ کی جیب سے جدید قسم کا گائکر نکال کر اسے پہلے غسل خانہ چیک کیا اور پھر وہ باہر کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے کو اچھی طرح گائکر سے چیک کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر غسل خانے میں آیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر کے اس نے گائکر کو جیب میں ڈالا اور ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس کی سائڈ پر موجود بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی باکس میں سے زو زو کی مخصوص آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور، عمران نے کہا۔ یس صفدر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد باکس کی ایک سائڈ سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، ڈاکٹر ہریش اوترات کی لیبارٹری میں ہے اور کنگ آف سائلینڈ کا خصوصی شاہی ہیلی کاپٹر اسے یہاں شاہی محل میں لے آنے کے لیے ابھی بھیجا جا رہا ہے تاکہ شام کو شاہی دعوت میں ان سے میری ملاقات کرائی جا سکے۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر اوترات پہنچ جاؤ۔ دعوت کے بعد ظاہر ہے ان کی واپسی ہوگی۔ تم نے اس ہیلی کاپٹر کو چیک کرنا ہے، اس طرح اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو جائے گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور، دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیا۔ میں کل صبح ہنگامی طور پر تمام دورہ منسوخ کر کے واپس ڈھمپ چلا جاؤں گا، کیونکہ صبح ہی صبح کنگ آف ڈھمپ کی شدید بیماری کی اطلاع مجھے مل جائے گی۔ پھر میں تم سے خود ہی رابطہ کر لوں گا اور تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اوور، عمران نے اسے آئندہ پروگرام بتاتے ہوئے کہا، اور جب صفدر نے رسپانس دے دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے دوبارہ جیب میں ڈال کر اس نے شیروانی کے بٹن بند کیے اور غسل خانے کا دروازہ کھول کر باہر کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ موجود تھی۔ کیپٹن حمید ہوٹل کے کمرے میں ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے جسم پر سلیٹی رنگ کا سوٹ موجود تھا اور اس کے ساتھ میچ کرتی ہوئی انتہائی قیمتی ٹائی پہنے وہ اس وقت واقعی کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بالوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے سروں میں گنگنا بھی رہا تھا۔ اسے کام باغ آئے ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ زیرو سروس سے وہ چھانٹ چھانٹ کر ایسے لوگوں کو ساتھ لے آیا تھا جو اس کے مزاج کے مطابق تھے۔ ان لوگوں کی اس نے کام باغ کے ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر ڈیوٹیاں لگا دی تھیں تاکہ اگر عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی طرف سے کام باغ میں داخل ہوں تو اسے فوری طور پر اطلاع مل سکے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ کام کے معاملے میں انتہائی فرض شناس اور ہوشیار واقع ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سب عمران اور اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ عمران چاہے جس روپ میں بھی آئے اسے بہرحال اطلاع مل جائے گی، اور اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس ٹھکانے لگانے کا مکمل پروگرام بنا رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اگر ذرا سی بھی ڈھیل مل گئی تو پھر ان کا پکڑے جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اسے فیصلہ کر رکھا تھا کہ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی کام باغ میں آنے کی اطلاع ملے گی وہ پورے گروپ کو ایک ساتھ لے کر ان پر چڑھ دوڑے گا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکیں انہیں چاروں طرف سے مشین گنوں کے برس کھول دیے جائیں گے۔ اور وہ اپنے اس پروگرام سے پوری طرح مطمئن تھا۔ چونکہ وہ خود ابھی تک فارغ تھا اس لیے حسب عادت اس نے یہاں ایک خوبصورت لڑکی متاشا سے دوستی بھی گھانٹ لی تھی۔ حالانکہ متاشا کا تعلق شاہی خاندان سے تھا اور جو ہوٹل جس میں کیپٹن حمید کی رہائش پذیر تھا متاشا کی ذاتی ملکیت تھا۔ متاشا بے حد خوبصورت اور نفیس لڑکی تھی، بہت عمدہ ذوق کی مالکن تھی، لیکن کیپٹن حمید نے اسے اس طرح بے تکلف کر لیا تھا کہ جیسے کوئی عام لڑکی ہو۔ کیپٹن حمید کا تعارف ہوٹل کے مینیجر نے متاشا سے کرایا تھا۔ ہوٹل چونکہ متاشا کی ذاتی ملکیت تھا اس لیے یہاں اس کا خاص کمرہ تھا جہاں صرف وہ لوگ جا سکتے تھے جس سے متاشا کی دوستی ہو، اور جب سے کیپٹن حمید کی اس سے دوستی ہوئی تھی متاشا کے کمرے میں باقی سب کا داخلہ بند ہو چکا تھا، اور وہ دونوں گھنٹوں بیٹھے انتہائی بے تکلفی سے باتیں کرتے اور مشروب پیتے رہتے تھے۔ کیپٹن حمید کا تعارف چونکہ مینیجر نے کرنل فریدی کے حوالے سے کرایا تھا اس لیے متاشا اس سے بے حد متاثر تھی۔ متاشا کے بقول اسے بھی جاسوسی فلمیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور ظاہر ہے کیپٹن حمید سے ملاقات کے بعد اسے کیپٹن حمید کو کرنل فریدی سے بھی بڑا جاسوس تسلیم کرنا پڑا تھا، کیونکہ کیپٹن حمید نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اصل کام تو وہی کرتا ہے اور نام کرنل فریدی کا ہوتا ہے، کیونکہ شہرت کا قطعی خواہشمند نہیں ہے۔ اس وقت بھی متاشا کی آمد ہونے والی تھی، اس لیے کیپٹن حمید خصوصی تیاری میں مصروف تھا۔ متاشا کل پورا دن باوجود ملاقات طے ہونے کے نہ آ سکی تھی، اس لیے کیپٹن حمید اسے خصوصی طور پر گلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مینیجر کی معرفت معلوم بھی کر رکھا تھا، تو اسے یہی جواب دیا گیا تھا کہ کوئی شاہی مہمان آیا ہوا ہے، اس لیے متاشا نہیں آ سکتی۔ آج جب مینیجر نے اچانک متاشا کی آمد کے بارے میں اسے فون پر بتایا تو کیپٹن حمید نے فوری طور پر اس سے ملاقات کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ اس وقت دوپہر کے 11 بجنے والے تھے اور کیپٹن حمید آئینے سے ہٹا نہ تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیپٹن حمید نے جلدی سے موڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیپٹن حمید بول رہا ہوں۔
کیپٹن حمید نے کہا۔ متاشا بول رہی ہوں ڈیئر، اسپیشل روم سے۔ دوسری طرف سے متاشا کی مترنم آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد بے تکلفانہ تھا۔ اوہ خیر، تم آ گئی؟ میں تو نہ جانے کب سے تمہاری آمد کا شدت سے منتظر تھا، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ، آج تو ڈیئر بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے میں نے، دوسری طرف سے متاشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آ رہا ہوں ڈیئر، سر کے بل چل کر آ رہا ہوں، حسن محبت کی خدمت میں کیپٹن حمید نے ٹھیٹھ آسکانہ لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اپنے کمرے سے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھول کر جب اسپیشل روم میں داخل ہوا تو متاشا مسکراتی ہوئی اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ، آج تو غضب ڈھا رہی ہوں متاشا، میری تو آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں، کیپٹن حمید نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تعریف کا شکریہ، متاشا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ یقین کرو متاشا، کل تم سے ملاقات نہیں ہوئی تو میرا ایک ایک لمحہ بے چینی اور اضطراب میں گزرا ہے، نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے، کیپٹن حمید نے بڑے رومانٹک لہجے میں کہا تو متاشا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے مترنم کہکہے سے فضا میں جلترنگ سی بج اٹھی تھی۔ مجھے معلوم ہے، میرا اپنا بھی یہی حال تھا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ ہز ہائنس کنگ آف سائلنٹ کا حکم تھا کہ پرنس آف ڈھمپ کا استقبال پورے شاہی خاندان نے کرنا ہے، متاشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پرنس آف ڈھمپ؟ کیا مطلب؟ کیپٹن حمید نے بری طرح چونک کر کہا۔ اوہ، کیا تم پرنس کو جانتے ہو؟ بے حد وجیح اور باوقار پرنس تھا، یقین کرو کیپٹن حمید، اسے دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پرنس کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرا اپنا تعلق شاہی خاندان سے ہے، مگر جو وجاہت اور مردانہ وقار پرنس آف ڈھمپ میں تھا، ایسی وجاہت اور وقار میں نے آج تک کسی مرد میں نہیں دیکھا، متاشا جذبات میں بولتی چلی گئی، جبکہ کیپٹن حمید کا چہرہ مسلسل رنگ بدلے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران ہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈھمپ کہلاتا ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں اس رنگے سیار کو، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا تو متاشا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے متعلق کہہ رہے ہو؟ متاشا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے واقعی پرنس آف ڈھمپ کہا ہے؟ کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ تم نے یہ نام سنتے ہی اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ متاشا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ پرنس آف ڈھمپ یہاں آیا تھا؟ پلیز مجھے پوری تفصیل بتاؤ، یہ بے حد ضروری ہے، کیپٹن حمید نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے آخر اس میں اس قدر سنجیدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ شاہی مہمان تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ متاشا کیپٹن حمید کے اس غیر متوقع رد عمل پر بے حد حیران نظر آ رہی تھی۔ پلیز متاشا ڈیئر، پوری تفصیل بتاؤ، یہ پرنس آف ڈھمپ اصل نہیں ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، میں تمہیں بعد میں پوری تفصیل بتاؤں گا، کیپٹن حمید نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ فراڈ؟ ارے نہیں کیپٹن حمید، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈھمپ ریاست کوہ ہمالیہ کے دامن میں ہے، آزاد ریاست ہے، لیکن انتظام مکمل طور پر تمہارے ملک کافرستان کے تحت آتی ہے۔ حکومت کافرستان کی طرف سے پرنس آف ڈھمپ کے سائلنٹ کے سرکاری دورے پر آنے کی باقاعدہ سرکاری اطلاع آئی تھی، جس کی ہمارے شاہی دفتر نے تصدیق کی۔ چنانچہ پرنس آف ڈھمپ کا شاہی مہمان کے طور پر استقبال کیا گیا۔ وہ اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ چارٹر طیارے پر شاہی ہوائی اڈے پر پہنچے، وہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پھر وہ شاہی محل میں تشریف لائے، جہاں ہز ہائنس کنگ نے بذات خود معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان رسمی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد شام کو پرنس کے اعزاز میں کنگ نے شاہی دعوت دی، میں بھی اس دعوت میں شامل تھی۔ پرنس سے ملاقات ہوئی، پرنس بے حد خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ویسے پرنس کافی دیر تک ایک کافرستانی سائنسدان ڈاکٹر ہریش سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ پرنس کی فرمائش پر ڈاکٹر ہریش کو خصوصی طور پر اس دعوت میں بلوایا گیا تھا۔ پرنس کا باقاعدہ یہاں ایک ہفتے ٹھہرنے کا پروگرام تھا، لیکن آج صبح حکومت کافرستان کی طرف سے ایک سرکاری اطلاع آ گئی کہ پرنس کے والد کنگ آف ڈھمپ اچانک شدید بیمار ہو گئے ہیں اور انہوں نے پرنس کو طلب کیا ہے۔ چنانچہ پرنس کو ہنگامی طور پر دورہ منسوخ کر کے فوری طور پر واپس جانا پڑا۔ وہ آج صبح 8 بجے چارٹر طیارے سے واپس کافرستان چلے گئے ہیں، متاشا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اوہ، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا فراڈ کرے گا، ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کیا ہوا؟ کیسا فراڈ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ متاشا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ متاشا ڈیئر، کیا بتاؤں تمہیں، یہ ڈھمپ وغیرہ سب فراڈ ہے، اس نام کی کسی ریاست کا دنیا میں سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ شخص علی عمران اپنے آپ کو فرضی طور پر پرنس آف ڈھمپ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل پاکیشیا کا رہنے والا ہے اور وہاں کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ سائلینڈ اور کافرستان نے خفیہ طور پر یہاں سائنسی لیبارٹریاں قائم کی ہوئی ہیں، جن کا انچارج کافرستان کا سائنسدان ڈاکٹر ہریش ہے۔
یہ علی عمران ڈاکٹر ہریش کو قتل اور ان لیبارٹریوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور میں اس لیے یہاں آیا تھا کہ اگر یہ شخص کام باغ میں آئے تو میں اسے گولیوں سے اڑا دوں، لیکن میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص باقاعدہ شاہی مہمان بن کر آئے گا۔ اس نے یقیناً کنگ آف سائلینڈ کو چکر دے کر لیبارٹریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اور ڈاکٹر ہریش کو بلا کر اس سے بھی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ چونکہ سب اسے ایک شاہی مہمان اور غیر متعلق آدمی سمجھتے رہے ہوں گے، اس لیے اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ راز کھلنے سے پہلے اس نے دورہ منسوخ کیا اور واپس چلا گیا۔ کیپٹن حمید نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حکومت کافرستان بھی احمق ہے جس نے سرکاری طور پر دورہ ارینج کیا ہے؟ نہیں، تمہیں ضرور کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے ڈیئر، متاشا نے شدید ترین حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کیپٹن حمید کی بات پر 1% بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب مجھے فوری طور پر کنگ اور اس ڈاکٹر ہریش سے ملنا ہوگا تاکہ معلوم کر سکوں کہ اس شخص نے ان سے کیا معلومات حاصل کی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ کنگ کے سامنے یہ بات بھی نہ کہنا، سمجھ گئے؟ انہیں بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم خود کسی چکر میں پھنس جاؤ، اور ویسے بھی کنگ کسی عام آدمی سے تو ملاقات ہی نہیں کرتے، متاشا نے کیپٹن حمید کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انہیں مجھ سے ملنا پڑے گا متاشا، ورنہ یہاں ساری لیبارٹریاں تباہ ہو جائیں گی، ساری لیبارٹریاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ، کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری کنگ سے ملاقات کرا دیتی ہوں۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو اس میں سنجیدہ بھی ہو، لیکن متاشا نے کہا، لیکن وہ ان کے چکر میں مت پڑو متاشا، ایک لمحہ قیمتی ہے۔ کیا تم کنگ سے میری فون پر ملاقات کرا سکتی ہو؟ کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، میں ٹرائی کرتی ہوں، متاشا نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، کنگ مینشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پرنسس متاشا بول رہی ہوں، متاشا ہوٹل سے۔ ہم نے کنگ کے نوٹس میں ایک انتہائی ضروری اور اہم ترین بات لانی ہے، ایسی بات جس میں سائلینڈ کا عظیم ترین مفاد پوشیدہ ہے، اس لیے ہماری کنگ سے فون پر بات چیت کا انتظام کیا جائے، متاشا نے انتہائی باوقار لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ بہتر پرنسس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور متاشا نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ متاشا نے ریسیور اٹھا لیا۔ پرنسس متاشا اسپیکنگ، متاشا نے باوقار لہجے میں کہا۔ کنگ مینشن سے بول رہا ہوں پرنسس، ہز ہائنس کنگ بے حد مصروف ہیں، 1 گھنٹے کے بعد بات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پرنسس متاشا نے منہ بنا کر اوکے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے خود کوشش کرنی پڑے گی، کیپٹن حمید نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ خود؟ کیا مطلب؟ جب کنگ نے مجھے وقت نہیں دیا تو تمہیں کیسے دیں گے؟ متاشا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کرنل فیدی کو فون کرنا پڑے گا، کیپٹن حمید نے کہا، اور تیزی سے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ متاشا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ پرنسس متاشا اسپیکنگ، متاشا نے کہا۔ مینیجر بول رہا ہوں پرنسس، کیپٹن حمید صاحب کے لیے ان کے باس کرنل فیدی کی ایمرجنسی کال ہے، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، متاشا نے کہا اور ریسیور کیپٹن حمید کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل فیدی سے بات کرو، متاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سے کیپٹن حمید نے یہ فکرہ کہا تھا کہ کنگ سے بات کرنے کے لیے کرنل فیدی کو کہنا پڑے گا، تب سے پرنسس متاشا کے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، کیونکہ کیپٹن حمید نے جس لہجے میں اور انداز میں یہ فکرہ کہا تھا، اس سے متاشا بخوبی سمجھ گئی تھی کہ اصل آدمی کرنل فیدی ہی ہے۔ کیپٹن حمید نے صرف اس پر روک جمانے کے لیے سارے کارنامے اپنے کھاتے میں ڈال لیے ہیں۔ یس، کیپٹن حمید بول رہا ہوں، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ تم پرنسس متاشا کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے رہو، دوسری طرف سے کرنل فیدی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میرے آدمی کام کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملی آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں، کیپٹن حمید نے جان بوجھ کر پرنس آف ڈمپ والی بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل فیدی جو کافرستان میں بیٹھا ہوا ہے اسے اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہوگی، اس نے البتہ ہوٹل مینیجر سے بات کی ہوگی تو اس نے اسے بتا دیا ہوگا کہ وہ پرنسس متاشا کے خاص کمرے میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قطعی نکما پن کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ تم نے پرنس آف ڈمپ کو کور کرنے کے لیے خصوصی طور پر پرنسس متاشا سے تعلقات بڑھائے ہوں گے۔ کرنل فیدی کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ پرنس آف ڈمپ؟ کیا مطلب؟ کیپٹن حمید نے پرنسس متاشا سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اپنے آدمیوں سمیت فوری طور پر اوترات پہنچو، عمران نے بڑی گہری چال چلی ہے، اس لیے مجھے تمہاری ناکامی کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ اگر میں پہلے سے ہوشیار نہ ہوتا تو ڈاکٹر ہریش اس وقت تک عمران کے ساتھیوں کے قبضے میں پہنچ چکا ہوتا، اور اس کے بعد ظاہر ہے لیبارٹری میں گھسنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہتا۔ جلدی پہنچو، میں وہاں ہوٹل سی روز میں ہوں، کرنل فیدی نے دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
کیپٹن حمید نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا کیپٹن حمید؟ پرنسس نتاشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسی عمران کا قصہ تھا۔ مجھے اب اپنے ساتھیوں سمیت اوترات جانا ہوگا۔ اب اجازت دو، اس کیس کے خاتمے کے بعد پھر ملاقات ہوگی، کیپٹن حمید نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی کیپٹن حمید، میں ذاتی طور پر اس کیس میں حصہ لینا چاہتی ہوں، پرنسس نتاشا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، یہ سرکاری مسئلہ ہے، تم اس میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہو سکتی، کیپٹن حمید نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔